السلام علیکم پیارے دوستو، آج جو میں نے آپ کو کہانی سنانی ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ جب اسکول سے اس نے گھر پہ آنا تو کبھی آ کے ماں کو کہانی سنانی کہ ماں آج مجھے ایک کاپی مل گئی ہے، اور ماں نے خوشی کا اظہار کرنا کہ واہ میرے بیٹے کو کاپی مل گئی اسکول سے۔ اور کب اگلے دن آنا اس نے کبھی کوئی پین لے کر آیا نہ کبھی کوئی اور چیز، کاپی کتاب کوئی نہ کوئی چیز گھر لے کر آنا ہے۔ تو ماں نے ہمیشہ بڑے خوش ہو کے لوگوں کو بتانا کہ میرا بچہ دیکھو اسے کتنی چیزیں ملتی ہیں، کبھی اسے پین مل جاتا ہے، کبھی اسے کتاب مل جاتی ہے، کبھی اسے کاپی مل جاتی ہے، کبھی اسے وہ انک کی بوتل مل جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بچپن میں اسکول میں جاتا تھا وہ اس نے گھر لا کے دینی اپنی ماں کو، اور ماں کو بتانا کہ ماں آج مجھے یہ چیز مل گئی، آج ماں مجھے یہ چیز مل گئی۔ وہ دراصل اسے ملتی نہیں تھی، وہ کلاس میں پڑھی ہوتی تھی، اٹھا کے اپنے بستے میں ڈالتا تھا، ڈال کے وہ گھر لے آتا تھا، اور ماں کو جب بتاتا تھا بجائے اس کے کہ ماں اسے منع کرتی کہ ماں کہ بیٹا ایسے اسکول سے چیزیں نہیں لے کر آتے گھر میں، کسی اسکول کے آپ کے کلاس فیلو کی ہوگی تو اگر ماں یہ سمجھاتی تو شاید اس کی عادت نہ یہ بنتی۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب ماں سمجھا نہیں رہی تھی کہ ایسے چیزیں نہیں لے کر آتے، اس کی روٹین بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اسے چوری کی عادت بڑھ گئی۔ بڑا ہو گیا پھر بھی چوریاں کرنی شروع کر دی۔ کبھی کہنا ماں مجھے باہر سے 500 روپے مل گیا، کبھی 5000 مل گیا، کبھی 10,000 مل گیا، اسے بس وہ ملنے والا سسٹم تھا نا، اس کا دن بدن بڑھتا گیا۔ کبھی اسے زیور مل جانے، کبھی کوئی اور چیز مل جانی، حالانکہ وہ ملتی نہیں تھی، وہ چوریاں کرتا تھا، اور ماں بھی جانتی تھی کہ یہ غلط راستے پہ چل پڑا ہے، مگر وہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کی اس قدر سائڈ لیتی ہیں کہ وہ انہیں محسوس نہیں ہونے دیتی کہ میرا بیٹا کو غلط کام کر رہا ہے، وہ اتنا پردہ ڈالتی ہیں۔ وہ چنانچہ اس کی یہ چوری کی عادت بڑھتی چلی گئی، وہ ایک عادی جو ہے نا چور ہو گیا، ڈاکو بن گیا، اس نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، چوریاں کرنی شروع کر دی بڑا ہو کے، یہاں تک کہ اس نے جب وہ ایک جگہ کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا، آگے سے مزاحمت ہوئی تو اس کے پاس پستول بھی تھا، اس نے فائر کیا، بندہ مر گیا۔ بندہ جب مر گیا، جو جن کے گھر ڈاکہ ڈالنے گیا تھا ان کا بندہ مر گیا، پولیس کیس ہو گیا، پتہ چل گیا یہ کون آدمی ہے، اور پولیس نے اسے پکڑ لیا، عدالت میں کیس گیا۔ عدالت والوں نے جب جج صاحب نے کہا کہ اس سے قتل کا بدلہ قتل، اس سے سزائے موت دی جاتی ہے، اور اس وقت اس کی ماں چیخی چلائی، اور اس بچے نے کہا کہ جج صاحب نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو۔ وہ کہنے لگا میری ایک آخری خواہش ہے۔ وہ کہنے لگا کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسے اجازت دی گئی، وہ ماں کے پاس گیا، اور ماں کے کان کے قریب جا کے جب سب عدالت والے دیکھ رہے تھے کمرہ عدالت میں، اس نے ماں کے کان کو دانت اتنی زور سے کاٹا کہ نوچ ڈالا، اور اس جج نے کہا ظالم انسان، تو نے قدر درندگی کی کہ اپنی ماں کا کان نوچ دیا۔ تو اس وقت اس چور نے، اس قاتل نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے، تاریخی الفاظ یہ کہے تھے کہ اگر میری ماں اس وقت مجھے منع کرتی جب میں گھر میں پینسل قلم دوات چھوٹی چھوٹی کاپیاں کتابیں لے کر آتا تھا کہ بیٹا چوری کرنا اچھی بات نہیں، یہ آپ کیا چرا کے لے کر آئے ہو، یا واپس اسکول میں جس بچے کیا اسے دے کر آؤ، یا اسکول کی کلاس سے کیوں اٹھا کر لے کر آئے ہو، تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، آج میری یہ حالت نہ ہوتی، آج مجھے پھانسی کے پھندے پہ نہ لٹکایا جاتا۔ اگر پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانا ہے تو اس ماں کی وجہ سے جو میرے اوپر پردے ڈالتی تھی۔ اس لیے میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جو ہمارے بچے اگر غلط کام کریں تو انہیں ہمیں منع کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر پردے ڈالنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے اگر ہم پردے ڈالیں گے تو ان کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ بگڑ جائیں گے، بلکہ وہ غلط کام ان کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اگر کوئی بھی شکایت لے کر آتا ہے کہ آپ کے بچے نے ایسا کیا ہے، اگر 100% وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا تو کم از کم 80%، 50% کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تو اسی لحاظ سے ہمیں اپنے بچے کو تھوڑا بہت منع کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے کا اچھا فرد بن سکے۔ اور اسی طرح اگر یہ ہماری یہ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر کریں، ہمارے جو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور آپ بھی ہمارے اس ٹی وی چینل کا حصہ بنیں۔ ملیں گے کسی اگلی سٹوری میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔